الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے قابل احترام اور قابل قدر بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت صحیحہ کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے میرے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک فرزندوں، اللہ کا فضل ہے، بے انتہا شکر ہے کہ ہم دھیرے دھیرے کسی دن ایک آیت، کسی دن دو آیت، کسی دن 3 آیتیں ایسے پڑھتے پڑھتے اللہ کے فضل سے ایک پارہ مکمل کر چکے، پہلا پارہ اور دوسری سورت، یعنی قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ اور پھر دوسری سورت سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت، اور سورہ بقرہ کافی طویل سورت ہے، لمبی سورت ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کئی پاروں پر محیط ہے، تو ابھی اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور ایک پارہ مکمل کر چکے ہیں، اور اگلا پارہ شروع کر رہے ہیں، دوسرا پارہ جو سیقول کے نام سے جانا جاتا ہے، پارہ دوسرا پارہ سیقول کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ اسی لفظ سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، سیقول۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت تھوڑا سا طبیعت ڈاواڈول رہتی ہے، اکثر لوگوں کی سردی ہے، کھانسی ہے، مسائل ہے، تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، اپنے فضل سے شفا عطا فرمائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ میں پروگرام اور اسی طرح سے بلکہ ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے زندگی کو بہتر سے بہتر طور پر ہم لوگوں کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، اور آخرت کو بھی اللہ بہتر بنائے۔ انشاءاللہ آج ایک آیت پر اکتفا کریں گے اسی حساب سے، لیکن یہ آیت بہت عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی، معجزہ، اللہ تعالیٰ نے ایک آنے والے صورتحال کی خبر دی کہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، اس کے لیے تیار رہنا، یہ اس طرح کے اعتراض اٹھائے جائیں گے، اس کا یہ جواب ہے، اور کیسی صورتحال ہوگی اس سے نپٹنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور تکلیف جو آئے گی اس میں تسلی کا سامان کیا ہوگا، اللہ کے حکم پر چلنے والوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے والوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے والے وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کا جواب کتنا آسان ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں وہ کس طرح سے مطمئن ہوتے ہیں، اور کس طرح ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ سَيَقُولُ، قالا بار بار قالا اور یقولو بار بار آپ پڑھیں گے، قالا کے معنی کہا، اس نے کہا، اور یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اور سین لگ جائے تو یہ خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے۔ سیقولو وہ کہیں گے، وہ ایک شخص کہے گا، اور جب آگے جمع کا صیغہ ہے تو اس طرح سے کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے۔ سیقول السفہاء من الناس، سفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے، ایک طرف سے ہوتے ہیں راشد اور رشید، اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں سفیہ۔ راشد اور رشید اس شخص کو کہتے ہیں جو حق بات کو سمجھتا ہے اور جو معاملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی بھی معاملہ، یعنی جس کو معاملہ فہم کہتے ہیں، یہ آدمی بڑا معاملہ فہم ہے، حقائق کو سمجھتا ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، تو ان کو رشید کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں سفیہ ہوتا ہے، جس کو کسی صورتحال میں کیا موقف اپنانا چاہیے، کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کیسے تصرف کرنا چاہیے، کیسے رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو اسی کو سفیہ کہتے ہیں کہ اپنا فائدہ وہ نہیں سمجھتا، اپنی مصلحت وہ نہیں سمجھتا، اور حالات سے کیسے نمٹا جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔
اس کو نادان بھی کہتے ہیں اردو میں کہ نادان آدمی ہے، اس کو سمجھدار کہتے ہیں. رشید کو سمجھدار اور اس کے مقابلے میں سفیہ کو نادان، ناسمجھ، بیوقوف، احمق، اس طرح کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو عربی میں کہتے ہیں سفیہ اور اسی کی جمع ہے سفہاء. سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو نادان ہیں وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان لوگوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر یہ لوگ تھے کس نے پھیر دیا؟ جس قبلے پر یہ لوگ تھے ان کے قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ دیکھیں، باتیں کہنے والے، اعتراض کرنے والے آپ کے کس کس جذبے کو ابھارنا چاہتے ہیں اور کیسے آپ کو پرانی بات اگرچہ غلط ہو اسی کو پکڑے رہو، اس کو آپ کے دل میں وہ پیدا کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اس قبلے سے جس پر یہ تھے کیوں پلٹ گئے، نہیں، قبلتہم، اپنے قبلے سے، یعنی جس قبلے پر تم تھے اس سے پہلے وہ تمہارا اپنا ہی تو قبلہ تھا. اس کا سبب نزول سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے اور جب مکہ سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو تقریباً 16-17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرتے رہے، اور مسلمانوں کا وہی قبلہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کریں گے. 16 یا 17 مہینے، کتنے دن ہو جاتا ہے؟ 1 سال 4 مہینے، یا 1 سال 5 مہینے، 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے. تو 12 4 16، 1 سال اور 4 مہینے، یا 17 مہینے کہیں تو 1 سال اور 5 مہینے، یعنی پورا 1.5 سال پورا نہیں ہوتا، 1 مہینہ یا 2 مہینہ کم رہتا ہے. تو اس میں حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے بجائے کعبہ کی طرف منہ کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کرتا ہے تو کعبہ کی طرف اس کی پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر کعبہ کی طرف پیٹھ کرتا ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ رہے گا. کعبہ کی طرف منہ کرے گا تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوگی، یعنی ایک دوسرے کے برعکس ہوگا. یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مستقبل القبلہ، یا مستقبل القبلہ و مستدبر الکعبہ، یا مستقبل الشام و مستدبر الکعبہ، یعنی ایک طرف استقبال تھا تو دوسری طرف استدبار تھا، ایک طرف منہ تھا تو دوسری طرف پیٹھ تھی. آپ قضائے حاجت کر رہے تھے گھر کے اندر اور ایک طرف آپ کا منہ تھا اور ایک طرف آپ کی پیٹھ تھی، تو اس کو بیان کیا. تو گویا یہ دونوں قبلے ایک مدینہ کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف سمت میں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک اس قبلہ کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیا حکم جاری کر دیا کہ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کیا جائے. تو وہ حکم نازل کرنے سے پہلے اللہ نے یہ آیت اتاری کہ جب یہ حکم آ رہا ہے تو کچھ بیوقوف لوگ اس پر اعتراض کریں گے کہ وہ بھی تو تمہارا ہی قبلہ تھا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہود کا قبلہ ہے. وہ یہود اصلاً تو یہود کا قبلہ ہے، پہلے یہود اسی کی طرف منہ کر کے سلام پڑھ رہے ہیں، اور مدینہ میں یہود اس بات پر بڑے خوش تھے کہ مسلمان اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے سلام پڑھ رہے ہیں جو ہمارا قبلہ ہے. تو انہی کو ناراضگی تھی دل میں کہ ہمارا قبلہ آپ چھوڑ کیوں رہے ہیں. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا وہ قبلہ جس کی طرف آپ منہ کر کے سلام پڑھا کرتے تھے اب آپ چھوڑ کیوں رہے ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا قبلہ، کہہ رہے آپ کا قبلہ جس کی طرف آپ اتنے دنوں تک منہ کر کے صلاۃ ادا کر رہے تھے اب آپ اسے چھوڑ کیوں رہے ہیں. سمجھ میں بھائی بات آئی کہ کیسے بھڑکانے کا. بجائے اس کے کہتے کہ ہمارا قبلہ جس کی طرف ابھی آپ تک منہ کر رہے تھے، کہیں گے آپ کا قبلہ جس کی طرف آپ اب تک منہ کر رہے تھے. تو کبھی بھی مخالف جب بات کرتا ہے تو کیسے نقطے نکالتا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل کے کون سی چیز کو بھڑکانا چاہتا ہے اور کیسے بھڑکانا چاہتا ہے. ہم کو بھڑک میں نہیں آنا چاہیے، سمجھداری سے ہمیشہ کام لینا چاہیے. بہت لوگ بھڑکاتے ہیں لیکن آدمی کو ہمیشہ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کر کے کوئی بات کہنا چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نادان لوگ کہیں گے کہ ان لوگوں کو ان کے قبلے سے جس پر کہ یہ خود تھے کس چیز نے پھیر دیا؟ تو اس کا جواب کیا دو؟ قل، جواب دے دو للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے. اللہ نے 4 سمتوں میں سے صرف 2 کا ذکر کیا. یاد ہے اس سے پہلے اس کا جواب بتایا جا چکا ہے کہ مشرق مغرب کہتے ہیں تو شمال جنوب بھی خود بخود آ جاتا ہے. مشرق کے معنی ہوتا ہے سورج کے نکلنے کی جگہ، اور مغرب کے معنی ہوتا ہے سورج ڈوبنے کی جگہ. جب سمت سمجھانا ہوتا ہے تو انہی دونوں کا سہارا لیتے ہیں. اتر دکھن کیسے سمجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، داہنی طرف دکھن اور بائیں ہاتھ پہ اتر. یا ہاں صحیح ہے، داہنے طرف دکھن، داہنے طرف دکھن، بائیں طرف اتر، داہنے طرف جنوب، بائیں طرف شمال. سورج ڈوبنے کی طرف اگر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو داہنے طرف شمال، بائیں طرف جنوب. ہے کلیئر ہے؟ سمت بہت سے لوگ گڑبڑ کر لیتے ہیں سمت سمجھنے میں. تو شمال اور جنوب کو سمجھا ہی جاتا ہے مشرق اور مغرب سے. اگر مشرق مغرب ہی غائب ہو جائے تو شمال جنوب خود بخود غائب ہو جائے گا. تو اللہ نے جب مشرق مغرب کہہ دیا تو شمال جنوب اس میں خود بخود آ گیا. وَلِلَّهِ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دو سورج نکلنے کی جگہ اس کا بھی مالک اللہ ہے، اور جہاں سورج ڈوبتا ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے. پورب پچھم اور اتر دکھن ہر سمت کا مالک اللہ ہے. اور ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اور جب ہم قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اسی اللہ کے حکم سے. تو اللہ جب کہے پچھم منہ کر لو پچھم کر لیا، جب اللہ کہے پورب منہ کر لو پورب کر لیا، جب اللہ کہے اتر منہ کر لو اتر کر لیں گے، جب اللہ کہے دکن کر لو دکن کر لیں گے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کا حکم ماننے والے ہیں. ہمیں کیا مشکل ہے؟ ہماری اپنی مرضی ہے. دین اللہ کا ہے، کائنات اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے. پچھم اور پورب میں کیا رکھا ہے؟ سارا تو مسئلہ حکم کا ہے. اللہ تعالیٰ نے روک دیا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کو سجدہ کرنا گناہ ہے. اللہ نے حکم دے دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں کو، ابلیس کو سجدہ کرنا ثواب تھا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ثواب تھا. وہاں غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیونکہ اللہ کا حکم ماننا تھا. تو سارا مسئلہ ہے اللہ کا حکم ماننے میں، اللہ کا حکم ماننے میں سارا مسئلہ ہے، نہ کہ مشرق اور مغرب کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دے دو للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہی ہے. کتنا آسان جواب ہے. دین کے کسی مسئلے پہ کوئی سوال ہو ہر سوال کا جواب ہے. یہ صرف قبلہ کا جواب نہیں ہے، یہ صرف قبلہ کا جواب نہیں ہے. دین پر جتنے اعتراضات کیے جائیں ہر ایک کا جواب ہے. بھائی زمین آسمان جس نے پیدا کیا ہے نا اللہ، اسی اللہ کا یہ دین ہے. تم اللہ پر اعتراض کرو گے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا یہ سفیہ لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں. بیوقوفوں کا جواب نہیں دیا جاتا. بیوقوف پہلے یہ جانو یہ اعتراض آ کہاں سے رہا ہے، اعتراض کرنے والا کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. حیثیت کے لائق ہو تو اس پر آدمی غور بھی کرے. سفیہ لوگ جن کو اپنا معاملہ کیسے کب کون سا ری ایکشن دیں ان کو پتہ نہیں ہے، کون سا معاملہ کیسے کریں ان کو پتہ نہیں ہے. ناسمجھ لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، اور چلے ہیں اعتراض کرنے. اور اس کا جواب تو چٹکی بجاتے ہوئے آپ جواب دے دیں. بھائی زمین و آسمان کا مالک، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا قبلہ ہے، جدھر چاہے حکم ہے. تو اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، ایسی تسلی دے دی کہ جو اہل ایمان تھے ان کا دل پرسکون ہو گیا. کسی طرح کی کوئی خلش، کوئی الجھن نہیں. اللہ نے قبلہ بدلا تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا اس کے بعد یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اہل ایمان اپنے اوپر اللہ کا فضل یاد رکھنا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اتنا آسان جواب ہے. اس کے بعد بھی کچھ منافقین ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قبلہ کیوں بدل دیا گیا، پھر بھی اعتراض کریں گے. کچھ لوگ پھر بھی دین چھوڑ کے چلے جائیں گے، جانے دو ان کو، ایسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا فضل جن پر ہے وہ صراط مستقیم پہ قائم رہیں گے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے بندے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قوت و طاقت سے حق پر قائم نہیں رہ سکتے، اسی لیے ہر سلام میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلانا، اس سے ہٹ گئے تو دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان اللہ کے اس فضل کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو پھر اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا کہ اللہ اسے واپس پلٹنے اور دل میں کجی نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ صحیح راستہ دکھانے کے بعد اب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہیں کرنا۔ تو یہ دعا کرتے رہنا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا درس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نادانوں کے جوابات کو بآسانی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق اور راستے پر قائم رکھے ہمیشہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔